پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دن تھے۔ مکہ کی تپتی دھوپ اور ہوا میں اڑتی دھول گلیوں کو بھر رہی تھی۔ بھوک سے نڈھال قدموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے تھے کہ دور ابو جہل کا کھجوروں کا باغ نظر آیا۔ ابو جہل کی یہودی آدمی کے ساتھ مل کر کھجوروں کو ایک بوری میں بھر رہا تھا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بھوکے تھے، اس لیے 2 کھجوروں کی امید لیے دھیرے دھیرے باغ کی طرف بڑھنے لگے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ادب سے سلام کیا، السلام علیکم چچا جان، اور نرمی سے کہا مجھے بہت بھوک لگی ہے، کیا آپ مجھے 2 کھجوریں دے سکتے ہیں؟ ابو جہل نے گھڑا بھری نظروں سے دیکھا اور بولا میں تجھے کھجور دے سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، وہ جو یہودی کھڑا ہے اس کی بوری تو اپنے سر پر رکھ کر میرے گھر تک پہنچا دے، تب کھجور ملے گی۔ بنا دیر کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کے پاس گئے۔ یہودی حیرانی سے بولا اے محمد تم یہاں کیوں آئے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یہ بوری اپنے سر پر رکھ کر لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ چونک گیا، اتنی چھوٹی عمر میں کیا تم یہ بوری اٹھا سکو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ہاں یقیناً اٹھا سکوں گا۔ پھر دھول سے سون بدن اور تھکے ہوئے جسم کے ساتھ بوری سر پر رکھی اور چل پڑے۔ چھوٹے چھوٹے قدم، تھکا ہوا جسم، مگر چہرے پر ایک عجیب روحانی سکون تھا۔ ابو جہل اور وہ یہودی شخص پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد بوری ابو جہل کے گھر کے سامنے رکھ دی گئی۔ یہودی نے وہ بوری اندر رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاچا جان اب مجھے کھجور دیجیے۔ ابو جہل نے ایک کھجور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی۔ پھر آپ نے نرمی سے فرمایا کہ آپ ایک اور کھجور نہیں دیں گے؟ یہ معصوم سی گزارش ابو جہل کے اندر کی آگ کو جیسے اور بھڑکا گئی۔ غصے میں بھر کر اس نے ایک زوردار تھپڑ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مار دیا، اور اسی لمحے جیسے سورج ڈوب گیا ہو، آسمان پھٹ پڑا ہو، ہوا تھم گئی ہو اور پہاڑ بھی رو پڑے ہوں۔ ایک معصوم بچے پر ایسا ظلم! ابو جہل ہنستے ہوئے اپنے گھر چلا گیا، مگر تبھی کھجور کی بوری کھولی گئی اور چونکانے والا منظر سامنے آیا۔ ساری کھجوریں چھوٹے چھوٹے پتھروں میں بدل چکی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ یہودی سپرد رہ گیا، آنکھیں پھیل گئیں، زمین خاموش ہو گئی۔ وہ بھاگا بھاگا اپنے سردار کو یہ خبر دینے چلا گیا۔ ادھر ابو جہل گھر سے باہر آیا اور تانا دیتے ہوئے بولا اے محمد تو بہت بڑا جادوگر نکلا، تو نے میری کھجوروں پر جادو کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر جھکا کر بہت نرمی سے کہا چاچا جان مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل نے ایک اور تھپڑ مارا، اس کی آواز جیسے آسمان کو چیر گئی، سب کچھ تھم گیا اور اس معصوم کی آنکھوں سے ایک آنسو لٹک گیا۔ مگر دیکھیے کیا شفقت تھی، کیا رحمت تھی! نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا کہا چاچا آپ کے ہاتھ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ سبحان اللہ، کیا کردار، کیا انسانیت! خود تھپڑ کھایا مگر فکر اس انسان کی جس نے مارا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ساری ذلت، تکلیف اور بھوک لے کر گھر واپس نہیں گئے، بلکہ چپ چاپ پہاڑ کے کنارے جا کر کھڑے ہو گئے۔ درخت اور پہاڑ جیسے پکار اٹھے، افسوس جسے نہ پیدا کیا جاتا تو یہ زمین یہ آسمان کچھ بھی نہ ہوتے۔ وہ عظیم نبی آج بھوکے نظر انداز کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ابو جہل جیسے سنگ دل کے دل میں نہ رحم آیا، نہ آنکھوں میں پچھتاوے کا ایک قطرہ۔ ادھر وہ یہودی شخص اپنے سردار کے پاس دوڑتا ہوا جا پہنچا۔ آج میں نے ایک ایسا واقعہ دیکھا ہے جو تصور سے بھی پرے ہے۔ وہ یہودی اپنے سردار سے کہہ رہا تھا عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی ایسی طاقت ہے کہ بس ایک تماچا لگنے پر ساری کھجوریں پتھر بن گئیں۔ آپ ہی بتائیے کیا یہ جادو ہو سکتا ہے یا پھر کوئی الہی طاقت ہے؟ یہ سن کر سردار تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر غم بھری آواز میں بولا ہم نے بھی سنا ہے کہ ہماری آسمانی کتاب میں محمد کا ذکر ہے کہ وہی آخری اور سب سے عظیم نبی ہوں گے، مگر کیا واقعی یہی محمد ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے۔ ہمیں اپنی مذہبی پیشوا سے رجوع کرنا ہوگا۔ اگر یہ بات سچ نکلی تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے بلکہ اسے اس دنیا سے ہی ختم کر دیں گے۔ تم لوگ جاؤ اور یہ خبر ہمارے پیشوا تک پہنچاؤ۔ یہ سن کر وہ یہودی شخص پھر سے ابو جہل کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے جاتے جب وہ کھجور کے باغ کے پاس پہنچا تو اس کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ پورے باغ میں ایک بھی کھجور نہیں تھی، ہر درخت پر صرف پتھر۔ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ ایک پل بھی وہاں نہ
रुका और तेजी से अबू जहल के घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही उसने कहा, भाई आपके बाग की सारी खजूरें पत्थर बन चुकी हैं। अगर अब उसे ना संभाला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसका एक ही हाल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगो। मगर अबू जहल माफी मांगने वालों में से नहीं था, वो जालिम था, चालाक था। उसने नरमी से कहा, ठीक है, चलो मोहम्मद के घर चल कर देखते हैं। फिर वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल पड़ा। उस वक्त नबी अपने चाचा अबू तालब के साथ रहते थे। जब अबू जहल घर पहुंचा तो अबू तालब अकेले थे। अबू जहल ने आवाज लगाई, ए अबू तालब, कहाँ है तुम्हारा भतीजा मोहम्मद? वो बहुत बड़ा जादूगर है, उसने मेरी सारी खजूरें पत्थर बना दी हैं। फिर तंज में बोला, कहीं किसी पहाड़ के किनारे किसी शेर या रीछ ने उसे खा तो नहीं लिया? ये सुनकर चाचा अबू तालब बेचैन उठे। उन्होंने एक पल की भी देर न की और नबी की तलाश में निकल पड़े। उधर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ के किनारे बैठे रो रहे थे। अगर मेरे वालिद जिंदा होते तो शायद कोई मेरे साथ ऐसा सलूक ना करता। मैं बहुत तन्हा हूँ, बहुत अकेला। उनकी ये तन्हाई देखकर जंगल के शेर, रीछ, हरन सब वहाँ आ गए और जैसे उनके दर्द को महसूस करके सब रोने लगे। शेर की आंखें भी भीग गईं। वो कहने लगे, या रसूलुल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन, ये तमाचा जैसे हमें लगा है। आप अब ना रोइए, ये आंसू हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कुछ ही लम्हों में चाचा अबू तालब वहाँ पहुँच गए। उन्होंने जब ये मंजर देखा तो कुछ कह ना सके, बस सबद रह गए। नजारा इतना अजीब और दिल को छू लेने वाला था। फिर उन्होंने नबी को सीने से लगाया और पूछा, किसने तुम्हें तकलीफ दी? मेरे लाल, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसके बाद चाचा अबू तालब नबी को लेकर घर लौट आए, लेकिन उसी रात अबू तालब खुद अबू जहल के घर पहुँचे। उन्होंने गुस्से से नहीं बल्कि सच्चाई से कहा, तुम उसे जादूगर कहते हो जबकि उसने तुमसे कुछ मांगा भी नहीं, तुम्हारी खजूरें भी नहीं ली, तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा भी नहीं। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे हैं वो एक दिन पहाड़ों को भी पिघला देंगे। ये कहकर अबू तालब वहाँ से चले गए। अबू जहल खामोश रह गया, क्योंकि वो कुछ महसूस जरूर कर रहा था मगर तस्लीम नहीं करना चाहता था। असल में वो एक जालिम और घमंडी इंसान था। उसी रात मक्का के आसमान पर एक अजीब रोशनी फैल गई। सब लोग समझ गए कोई तारा टूटा है, मगर हकीकत ये थी कि फरिश्ते एक एक करके जमीन पर उतर रहे थे। एक फरिश्ता दूसरे से कह रहा था, इन आंखों से जो आंसू बहा है एक दिन उसी से अजीम किताब नाजल होगी। यही सबसे अजीम इंसान है और आखिरी नबी भी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आया है। उधर जब यहूदियों को इस मौजज़ा भरी घटना की खबर मिली तो उनके दिलों में आग लग गई। उन्होंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें शुरू कर दी, क्योंकि वो चाहते थे कि आखिरी नबी उनके कबीले में पैदा हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। उनमें से एक यहूदी शख्स अपने मजहबी पेशवा के पास गया और सारी कहानी तफसील से बताई। पेशवा ने थोड़ी देर आंखें बंद की, फिर धीमे अल्फाज में बोला, मैं उसे पहचान गया हूँ। यही वो नबी हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। उनकी दो निशानियां हैं, एक उनके कंधे पर मोहरे नबुव्वत और दूसरी उनकी निगाहों में बसी रहमत। किसी ने पूछा, तो क्या आप ईमान लाएंगे? वो खामोश हो गया, फिर बस इतना कहा, हम नहीं चाहते थे कि वो हमारे कबीले में आए, इसीलिए हम सच्चाई का इनकार करेंगे। उधर हर साल चाचा अबू तालब तिजारत के लिए शाम जाया करते थे। उस दिन भी अबू तालब शाम के सफर की तैयारी में लगे थे। तभी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बोले, चाचा जान, क्या मैं भी आपके साथ शाम चल सकता हूँ? अबू तालब उन्हें मना नहीं कर सके। अगले ही दिन वो दोनों एक तिजारती काफिले के साथ रवाना हो गए। कुछ दिन सफर करने के बाद काफिला बसरा नाम की जगह पहुंचा। वही पास में एक गिरजा घर था जहाँ एक ईसाई आलम पेशवा रहता था। वो इस दौर का सबसे बड़ा और अजीम पादरी माना जाता था। जब काफिला वहाँ से गुजरा तो उस ईसाई आलम ने एक नौजवान को देखा। वो हैरान रह गया। उस लड़के के सर पर एक बादल का टुकड़ा साया किए चल रहा था। जहाँ वो चलता बादल भी साथ चलता। उसे यकीन हो गया कि इस काफिले में ही आखिरी जमाने का नबी मौजूद है। फौरन उसने अपनी किताबें निकाली, पढ़ा, देखा और पक्की तस्दीक कर ली। उसने जल्दी से अपने एक आदमी से कहा, जाओ इस काफिले के सारे लोगों को यहाँ बुलाओ, उन्हें दावत पर बुलाओ। आदमी गया और काफिले वालों से बोला, भाइयों, हमारे पेशवा ने आप सबको खाने पर बुलाया है, मेरी इल्तिजा कबूल करें। सब लोग इस गिरजा घर में पहुँचे। पेशवा ने
سب کو اچھی دعوت دی۔ کچھ دیر بعد اس نے ابو طالب سے کہا، اے قافلے کے سردار، لگتا ہے اس بچے کے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ابو طالب نے کہا، جی ہاں، آپ صحیح سمجھے، اب اس کی دیکھ بھال میں کر رہا ہوں۔ پیشوا نے گمبھیرتا سے کہا، یاد رکھو تمہارا بھتیجا اللہ کا آخری نبی ہے، اس کی پیٹھ پر مہر نبوت ہے، اس کی آنکھوں میں رحمت ہے، اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اگر یہودیوں اور انصاریوں کو پتہ چل گیا تو وہ اسے جان سے مارنے کی کوشش کریں گے۔ ابو طالب نے حیرانی سے پوچھا، آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ پیشوا نے جواب دیا، میں نے ہماری کتابوں میں اس واقعے کی تفصیل پڑھی ہے، اب جاؤ اور محمد کو میرے پاس لے آؤ۔ ابو طالب انہیں لانے روانہ ہوئے، تبھی پیشوا نے دیکھا کہ ایک دوسرا قافلہ اس جگہ سے گزر رہا ہے۔ وہ فوراً وہاں پہنچا اور پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ کہاں جا رہے ہو اور کیوں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم روم کے سپاہی ہیں، ہمارے بادشاہ نے ہمیں بھیجا ہے، کہا گیا ہے کہ آخری نبی دنیا میں آ چکے ہیں اور ہمیں انہیں ڈھونڈ کر ختم کرنا ہے۔ کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ عیسائی پادری مسکرایا اور بولا، تم لوگ بیکار کوشش کر رہے ہو، اگر اللہ نے آخری نبی کو بھیجا ہے تو وہی ان کی حفاظت بھی کرے گا۔ اس دنیا میں کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ انہیں نقصان پہنچا سکے، اسی لیے تم لوگ واپس روم چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ سپاہی چپ چاپ لوٹ گئے۔ دن ایسے ہی بیت گیا۔ رات کو عیسائی پادری نے ابو طالب کو گرجا گھر بلایا اور کہا، اے قافلے کے سردار، دیکھا میری بات سچ نکلی، نہ یہود اور نصاری آخری نبی کے پکے دشمن ہیں، اگر وہ کسی طرح انہیں مل جائے تو یقیناً جان سے مارنے کی کوشش کریں گے، اس لیے میری مانو، اپنے بھتیجے کو لے کر ودیش مت جاؤ، واپس لوٹ چلو۔ اگلے دن ابو طالب نے سفر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور قافلہ وطن کی اور لوٹ پڑا۔ کچھ دور ہی گئے تھے کہ اگلے دن راستے میں انہیں ایک گھوڑا نظر آیا، لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ رک کر دیکھا تو ایک آدمی مرنا سن پڑا تھا، اصل میں وہ ایک یہودی تھا، کبھی نبی کو مارنے آیا تھا، لیکن آج وہی نبی اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلا کر اس کی جان بچا رہے تھے۔ پھر اسے ساتھ لے کر قافلہ آگے بڑھا۔ چلتے چلتے وہ ایک سمندر کے کنارے پہنچے جہاں مچھواروں کی ایک بستی تھی۔ قافلہ وہیں آرام کے لیے رکا، مگر وہ مچھوارے بت پرست تھے اور گہرے اندھ وشواس میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ابو طالب وہاں پہنچے جہاں کچھ لوگ مورتیوں کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک سے پوچھا، بھائی تم لوگ اس طرح مورتیوں کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، کئی دن سے ہمارے جال میں مچھلیاں نہیں آ رہی، اس لیے سمندر کے دیوتا کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ پوجا کر رہے ہیں۔ ادھر نبی کریم نے دیکھا کہ ایک بڑی مورتی کے پاس ایک عورت اور اس کا بچہ زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں، انہیں قربانی کے لیے باندھا گیا تھا۔ مچھواروں کا ماننا تھا کہ ایسا کرنے سے دیوتا خوش ہوگا اور مچھلیاں واپس آ جائیں گی۔ تب نبی کریم دھیرے سے وہاں پہنچے اور ماں بیٹے کو ان زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ اسی پر ایک مچھوارا آیا اور گھبرا کر بولا، جنہیں قربانی دینے کے لیے باندھا تھا انہیں کوئی بچہ آزاد کر گیا ہے۔ یہ سن کر سب لوگ غصے میں نبی کو پکڑنے دوڑے۔ ابو طالب انہیں روکنے کے لیے آگے بڑھے، تب ہی سب کی آنکھوں نے ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ وہ بڑی مورتی اپنے آپ گر کر ٹوٹ گئی، سمندر میں زوردار لہریں اٹھنے لگیں اور ان کے ساتھ مچھلیوں کی بھرمار اوپر آ گئی۔ مچھوارے جال ڈال ڈال کر مچھلیاں پکڑنے لگے اور خوشی سے جھوم اٹھے۔ یہ سب دیکھ کر ابو طالب دنگ رہ گئے۔ اصل میں نبی کریم اس وقت سمندر کنارے کھڑے ہو کر اپنے رب سے دعا کر رہے تھے اور اسی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو مچھلیوں سے بھر دیا۔ پھر قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکہ پہنچنے کے بعد نبی کریم اپنے چاچا ابو طالب کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن بکریاں چرا کر لوٹتے وقت نبی کریم نے دیکھا ایک جگہ ہے غلاموں اور لونڈیوں کی منڈی لگی ہے، مردوں کو گرم لوہے سے جلایا جا رہا تھا اور عورتوں کو اونچے داموں پر بیچا جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کا دل کانپ اٹھا، آنکھیں بھر آئیں۔ ادھر ان کے ایک چاچا ابو لہب غلاموں کی خرید و فروخت کرتے تھے، وہ ایک بے گناہ لونڈی کو بہت مہنگے داموں میں بیچ رہے تھے۔ تبھی اسی لونڈی کا شوہر دوڑتا ہوا آیا اور بولا، حضور آپ یہ ظلم مت کیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ وہ بڑی بے بسی اور گڑ گڑاہٹ سے رونے لگا، لیکن ابو لہب اس کی ایک نہ سن رہے تھے۔ اسی وقت ہمارے رحمت والے نبی وہاں پہنچ گئے۔ آپ نے اپنے چاچا سے فرمایا، چاچا اس عورت کو مت بیچیے۔ ابو لہب نے گھورتے ہوئے کہا،
میں نے اسے بہت مہنگے دام میں خریدا ہے، اگر تم اس کی قیمت ادا کر دو تو لے جاؤ۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا کچھ کہے اس کی قیمت ادا کر دی اور اسی دن وہ عورت ہمارے پیارے نبی کی وجہ سے آزاد ہو گئی۔ پیارے دوستو، یہ سن کر ذرا سوچئے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی جو راتوں کو جاگ جاگ کر امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، وہ ہستی جو بھوکے رہتے مگر دوسروں کو کھلا دیتے، وہ ہستی جو پتھروں سے زخمی ہوئی مگر بددعا نہ دی، وہ ہستی جس نے اپنی جان، اپنا آرام، اپنا سکون قربان کر دیا صرف اس لیے کہ ہم ایمان والے بن جائیں۔ لیکن ہم آج ذرا اپنا حال دیکھیں کہ کیا ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے ان کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنایا یا ہم نے دنیا کی محبت میں ان کے احکام بھلا دیے؟ پیارے دوستو، آج وعدہ کرو کہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کریں گے، ان کے دین کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور اپنی زندگی میں ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کریں، اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کو جان سکیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔